السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ خواتین ریزرویشن ایکٹ کو حقیقی روح میں لاگو کرنے کا وقت آ گیا۔ خواتین ریزرویشن قانون میں ترامیم کی منظوری کے لیے تمام اراکین ایک آواز میں اکٹھا ہو جائے: وزیر اعظم مودی۔ 57 دنوں پر محیط سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات 3 جولائی سے ہوگی۔ پیشگی رجسٹریشن 15 اپریل سے 554 بینک شاخوں میں دستیاب ہوگی: لیفٹیننٹ گورنر۔ 3 جولائی سے یاترا پرارمبھ ہوگی اور 28 اگست کو رکشا بندھن کو سماپت ہوگی۔ موسم بہتر ہونے کے ساتھ ہی دن کے درجہ حرارت میں اضافہ، 15 اپریل تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی۔ ڈوڈا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 درج، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں۔ زبردن پہاڑیوں کے دامن میں واقع باغ گل لالہ کا سیزن ختم ہونے کے قریب، امسال 3 لاکھ مقامی و غیر ملکی سیاح باغ کی سیر سے لطف اندوز۔ اور سانبا میں بین الاقوامی سرحد کے قریب 2 مشتبہ افراد کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد تلاشی آپریشن جاری۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خواتین ریزرویشن ایکٹ کو اس کی حقیقی روح میں لاگو کرنے کا وقت آ گیا ہے اور سال 2029 کے لوک سبھا انتخابات اور اسمبلی انتخابات خواتین کے کوٹے کے ساتھ کرائے جائے۔ پارلیمنٹ کے 3 روزہ خصوصی اجلاسوں سے پہلے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے فلور لیڈروں کو لکھے گئے خط میں خواتین کے ریزرویشن قانون میں ترامیم منظور کرنے کے لیے تمام اراکین کو ایک آواز میں اکٹھا ہونے کو کہا، جسے سرکاری طور پر ناری شکتی وندن ادھینیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑے غور و خوض کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ناری شکتی وندن ادھینیم کو پورے ملک میں اس کی حقیقی روح میں نافذ کیا جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلان کیا کہ امرناتھ جی یاترا اس سال 3 جولائی 2026 کو شروع ہوگی اور 28 اگست 2026 کو رکشا بندھن پر اختتام پذیر ہوگی، جو کہ کل 57 دنوں پر محیط ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوان شیو کے آشیرواد حاصل کرنے کے لیے پرتھم پوجا 29 جون 2026 کو جیشٹھ پورنیما کو ہوگی۔ جموں کے لوک بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ یاترا کے لیے پیشگی رجسٹریشن 15 اپریل 2026 کو آف لائن اور آن لائن دونوں طریقوں سے شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کی سہولت جموں کشمیر بینک، پنجاب نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یس بینک کی ملک بھر میں 554 شاخوں پر دستیاب ہوگی۔ قریب ایک ہفتہ تک خراب موسمی صورتحال رہنے کے بعد موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ہی دن بھر اچھی خاصی دھوپ نکلنے سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اتوار کو دن بھر کھلی دھوپ کے باعث درجہ حرارت میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا، جبکہ موسم بہتر ہونے کے ساتھ ہی رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ درج ہو گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے آئندہ کئی دنوں تک موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں موسم 15 اپریل تک بڑے پیمانے پر خشک رہنے کی توقع ہے۔ 16 اور 17 اپریل کو بارش اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ خشک موسم رہنے کے نتیجے میں دن کے درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے۔ ڈوڈا سے ملی اطلاعات کے مطابق ڈوڈا کے مختلف علاقوں میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نمائندے نے عین شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اتوار کی صبح 4:30 پر زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگ گھروں سے باہر آئے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے اس بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ زلزلہ 10 کلومیٹر کی اتلی گہرائی میں آیا
انہوں نے کہا کہ زلزلے کا مرکز ڈوڈا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہلکے زلزلے 0 سے 70 کلومیٹر گہرائی میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے سے کسی جگہ پر کسی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔